تمہارے یہ کمالات قوتیں جس نور کی ایک ادنا سی جھلک ہے وہ مجھ میں ہے نا. آج تو اس کی مدد دیکھنے کے قابل ہوگی نا. وہ کیسے مدد کرتا ہے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. آگ میں مجھے گرنے دو, مجھے آگ میں گرنے دو. زبان سے تو نہیں کہا, دل سے تو کہہ رہے ہوں گے. علمہ بحالی, اس کا حال میرے سے, وہ میرے حال سے باخبر ہے. وہ علیم و خبیر خدا باخبر ہے, اور اسی کے حکم سے مجھے پھینکا جا رہا ہے. پھینکنے والے پھینکتے ہیں تو اس کے حکم کے بغیر پھینک سکتے ہیں. اب اگر مجھے ڈالا جا رہا ہے نارے نمرود میں تو میرے مقدس بیٹے کا کمال دکھایا جا رہا ہے, اس کا معجزہ دکھایا جا رہا ہے, اس کی کرامت دکھائی جا رہی ہے, اس کا تصرف دکھایا جا رہا ہے. اللہ کے پاس اس کی جو وجاہت ہے وہ دکھائی جا رہی ہے. مجھے دیکھنے تو دو. وہ ساتھ ہے تو میں آگ میں جلنے کے لیے تیار. وہ مجھ سے دور ہے تو میں آگ میں جلنا نہیں چاہوں گا. وہ میرے ساتھ ہے. جس کے نور کا ظہور ہے جنتیں, وہ میرے ساتھ ہے. کچھ سمجھ میں آ گئی بات؟ علمہ بحالی کفانی عن سوالی. سوال نہیں کروں گا. گئے کہاں گئے تو معلوم ہوا نارے نمرود سے حضرت خلیل اللہ کو اللہ تعالی نے بچایا تو حضور کے لیے بچایا نا. کشتی نوح میں, نارے نمرود میں, بطن ماہی میں, یونس کی فریاد میں. اچھا, تو معلوم یہ ہوا کہ وقت بہت ہو گیا ہے, آپ حضرات تھک گئے ہیں. ابھی تو ابتدا. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے رسالت, فیضان عامر پیا, فیضان عامر پیا, فیضان عامر پیا. جو تھکے تھے سے حوصلے, جو تھکے تھے سے حوصلے, وہ شباب بن کے مچل گئے. دوسرا مصرع کیا ہے؟ نارے نمرود میں, بطن ماہی میں, یونس کی فریاد میں آپ کا نام نامی صلی اللہ ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ کسے یاد ہے؟ یہ بھول جانے کی منزل ہے نا. کسے یاد ہے کیا ہے؟ خدا چیخ کے کہہ رہا ہے, اے آگ, اگر مصطفیٰ تو تیرے اندر آ جائے تو پھر تیری طبیعت سے جلانے کی صفت ختم ہو جائے گی. مجھے تجھے باقی رکھنا ہے, مجھے تیری سوزش کی صفت کو باقی رکھنا ہے. کیا بات ہے. اے آگ تو بیکار ہو جائے گی اگر مصطفیٰ کو جلانے کی سوچے گی. مصطفیٰ کا جسم اگر تجھ سے مس ہو جائے گا, اے آگ تو مقابلہ نہیں کر سکتی نور مصطفیٰ کا. ابراہیم تنہا نہیں آ رہا ہے, مصطفیٰ کے نور کو اپنے اندر لیے ہوئے آ رہا ہے. جلو میں مصطفیٰ ہے, ابراہیم کی آغوش میں مصطفیٰ ہے, ابراہیم کے پیشانی میں مصطفیٰ کا نور ہے. اگر وہ نور آئے, نور سے اے نارے نمرود اگر تیرا مقابلہ ہوگا تو نور جیت جائے گا, نار ہار جائے گی. تو مقابلے کی نہ سوچ, خونی بردن, ٹھنڈی ہو جا. آواز کم کرو. بردن خدا کہہ رہا ہے, خونی بردن و سلامن, ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ. اگر
علماء محققین صوفیاء اولیاء فرماتے ہیں کہ اگر وہاں بردن کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال نہ کیا ہوتا تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی آگ کہ برف کا کام دیتی اور حضرت خلیل اللہ کو تکلیف ہوتی. تو کہا کہ ٹھنڈی ہو جائے لیکن اتنی بھی نہ ٹھنڈی ہو جانا کہ میرے خلیل کو، میرے محمد کے باپ کو تکلیف پہنچے. یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. اب مفسرین کرام نے، محققین عظام نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی کہ اس وقت جب اللہ تعالی نے کہا تھا نارے نمرود سے 6 مہینے جلائی گئی تھی آگ، وہ اس سے کہا کہ کونی بردن، ٹھنڈی ہو جائے آگ، علی ابراہیم، ابراہیم پر. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو فرمایا تو تھا ایک مخصوص آگ کو ٹھنڈی ہو جانے، بجھ جانے کا حکم تو ایک مخصوص آگ جسے نمرود نے جلایا تھا اسے حکم دیا تھا. لیکن محققین مفسرین فرماتے ہیں کہ پورے گلوب پر، پوری روئے زمین پر جتنی بھی آگیں اس وقت جل رہی تھی سب کی سب بجھ گئی. کہ شاید یہ حکم ہمارے ہی لیے ہو، شاید یہ حکم ہمارے ہی لیے ہو، شاید یہ حکم ہمارے ہی لیے ہو. تو معلوم ہوا مصطفیٰ جہاں جاتے ہیں تو آگ بجھ جاتی ہے اور اس آگ کی وجہ سے دوسری آگیں بجھ جاتی ہیں. ہاں 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 سبحان اللہ. ایک آگ نہیں بجھی، ایک آگ کی وجہ سے حضور کے صدقے میں حضرت ابراہیم جلنے سے بچے، اور اس بچنے والے کے صدقے میں سب آگے بجھ گئی. تو معلوم یہ ہوا حضور کا کرم جس پر ہوتا ہے اس کی نسبت کی وجہ سے بہتوں پر کرم ہو جاتا ہے. کوئی شک کھلنا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم. یہ ہوا، یہ اللہ نے فرمایا تھا، یہ اللہ نے فرمایا تھا. اب یہی واقعہ حضرت عمار بن یاسر، یہ نبی نہیں ہیں، یہ محمد کے غلام ہیں. ان کو آگ میں ڈالا گیا، حضور نے دیکھ لیا. وہاں تو آگ میں گرنے سے پہلے ہی آگ کو گلزار بنا دیا گیا. یہاں آگ میں گر گئے، آگ میں گر گئے. گرنے کے بعد حضور نے کہا یا نار، اے آگ کونی بردن وسلامن علی عمار، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو جا عمار پر، میرے عمار پر. کما کنتی بردم و سلامن علی ابراہیم، جیسے تو ابراہیم پر سلامتی ہو گئی تھی. تو بتا دیا، کما کا لفظ بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم بھی آگ سے بچے حضور کی وجہ سے، حضرت عمار ہی کی طرح. یہ عامر کیا کئی اتنا بول دیتے یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار، قصہ ختم. اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی بن کر عمار پر. اتنا بول دیتے نہیں، کما کنتی بردم و سلامن علی ابراہیم، پر تو ٹھنڈی ہو گئی تھی نا اور سلامتی پا گئی تھی. تو بندگان خدا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اب کچھ لوگ سوچ رہے ہیں ولایت کے تعلق سے بولے نہیں نا، سندل کے تعلق سے بولے نہیں نا، اور اس کے تعلق سے بولے نہیں نا، اس میں کیا بولے نہیں نا، ہمیں کیا بولتے ہیں، ہمیں کیا بولتے ہیں، ہمیں کیا بولتے ہیں، ہمیں کیا سوچ لگو بیٹھے نا، انہیں کیا بولتے ہمیں کیا سوچ لگ بیٹھے تو انہیں کیا بولے کو نہیں. کیا تمہیں کچھ بھی سوچ لگو نہ کو بیٹھو، ہم جو بولتے سنو، ہے نا. سوچ لے کے کیا بیٹھتے، بیٹھنے سے پہلے سوچنا. ٹرین میں رحمانی شاہ صاحب بیٹھ گئے، مدراس کو جانے کے لیے بیٹھے، لیکن بیٹھ گئے کلکتہ کو جانے والی ٹرین میں.
آدھا رستہ چلے گئے, اڑیسہ بھی پار کر گئے, آدھے رستے سے زیادہ ہو گیا, بنگال میں چلے گئے, اب جانے کلکتہ بھی 40 میل باقی ہے, اب جا کے سوچتے ہیں ارے میں کام بین مدراس کو جانے کا تھا نا, اب آ گئے, اب کیا آتے, اب چلو کلکتہ دیکھ لو جاؤ. مثال کے لیے بیٹھنے سے پہلے ہی سوچنا تھا ڈبہ کہاں جا رہا ہے یا گاڑی کس طرف جا رہی ہے. بیٹھنے کے بعد اب کیا میں کیا بولا, انہیں کیا سوچ لیا, تو سوچنے سے بیٹھنے سے پہلے آزمودم اخلے دور اندیش را باز ازاں دیوانہ کردم خیش را. پہلے ہی دھکنا تھا. یہ کہاں جاتی ہے, چنئی ٹو ہاوڑا, چنئی ٹو ہاوڑا جاتی ہے, آپ چنئی ٹو بنگلور بیٹھ کے سمجھ میسور سمجھ کے بیٹھ گئے تو سبحان اللہ. کم سے کم اسٹیشن گاڑی موو ہو گئی ہے, معلوم ہوا اگلے اسٹیشن پر اتر جائیں گے آدھا کلومیٹر بعد, وہ بھی نہیں پورا سفر طے کر کے وہاں جا کے دیکھ کلکتہ 40 میل لے کر کو بولا, تو تب ارے میں تو مدراس کو جانا نا, اب کہاں جاتے مدراس. ترسم نہ رسی بکعبہ اے اعرابی کی رکھ کے تمہیں روی بترکستان ہے. تو کعبے کو کہاں جائیں گا, ترکستان کو جانے کے راستے میں بیٹھ گیا ہے. کعبہ کہاں ہے, ترکستان کہاں ہے, کہاں ہے. وہی حضور کا راستہ چھوڑ کر, حضور کی محبت کا راستہ چھوڑ کے بیٹھا تو جنت تو کہاں جاتا ہوں. سبحان اللہ. اولیاء اللہ کے خدموں کو چھوڑ کر بیٹھا تو کہاں جاتا ہوں, ترکستان کو جاتا. کعبہ کہاں آتا ہے, ہم وہاں جا کے دیکھو ٹرکی کر کو لکھو رہیں گا, پانچ اترنا ٹرکی مرغی. کعبہ کہاں ملے گا, نہیں میں تو کعبے کو جانا, ترکستان کی گاڑی میں کہیں بیٹھا ہے. اللہ کے پاس جانا تو اللہ والوں کے پاس آنا, موٹی بات نا بھائی. قیومی شاہ صاحب سے ملنا تو ان کے والوں سے ملنا, ان کے بیٹے سے مل گئے تو ان کو ملا ڈالتا. وہ چھوڑ کو کسی قادیانی کو پکڑ لیا تو انہیں کہاں لا کے ملائیں گا ان کے پاس. ان کا والا جو ہے, ان کا بیٹا ہے, مل گیا وہ بتا دے جاتا, اسے نہیں بولے تو ہی بتاتا, اس کا کام ہی چھو. بیٹے سے ملے تھا بھائی جو آپ میرے سے ابا سے مل لے ہونا, ابا یاد کرتے انہیں ضرور بلا لے کے جاؤں گا. ابا اسے بولے بھی نہیں, میں بھی بولا نہیں ابا سے ملا بول کے. بیٹا ہے تو ابا ہی کے پاس لے جائے گا نا, باپ والا ہے نا. اللہ والے سے ملا تو انہیں اللہ کے پاس نہیں لے جا کے چھوڑتا نہیں, اسے بس اللہ ہی معلوم ہے. اللہ والے کے پاس اللہ ہی ہے, تو تم جا اللہ والے کے پاس, وہ اللہ سے ملا کے چھوڑتا ہے. تمہیں اللہ والے کو چھوڑ دے گو, میں نماز پڑھتا ہوں 5 وقت کی, کہاں نماز پڑھتے ہوں, نماز جس سے ملی اسے پکڑو پہلے. نماز کی طرف بلانے والے وہ آرام کر رہے ہیں, مطلب نہیں کہ نماز چھوڑ دو. تو کیا عرض کر رہا تھا, فقیروں کو تو چھوڑے, کچھ نہیں ملتا. یہ جو کچھ بھی ملا ہے فقیروں ہی کی روشنی ہے, یہ اللہ والوں ہی کی روشنی ہے. ایک خواجہ معین الدین چشتی, ایک غریب نواز ہے, ساری ہندوستان کو اسلامستان بنا دیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا. کون, ایک غریب نواز. ایک غریب نواز 90 لاکھ کافروں کو مسلمان بنا کے دکھا دیتے ہیں کہ ایک سے 90 لاکھ نکلتے ہیں, ایک سے 90 لاکھ نکلتے ہیں. وحدت کثرت سے کثرت وحدت سے نکلتی ہے. ایک نے آج 90 لاکھ چل رہے ہیں, 90 لاکھ پھر رہے ہیں, ایک بھی مسلمان بنتا نہیں. ایک کے پیچھے 90 لاکھ تھے, اب 90 لاکھ کے پیچھے ایک بھی نہیں ہے. انوج پھر لینا, انوج کھا لینا, انوج کھلا لینا, انوج کر لینا, سب انوج ہے. انوج پڑھا لینا, انوج پڑھ لینا, انوج خوش ہو جانا. آپ خوش عالم دنگ. کیا ہے ہمارے قیومی شاہ صاحب کی زبان سے بڑا اچھا دکھتا ہے جملہ, کیا رے تو خوش ہو گیا, تو خوش ہے, آپ خوش. یہ ہمارے مدراس میں بھی چلتا ہے, بنگلور میں بھی چلتا ہے یہ جملہ. کیا آپ خوش, عالم دنگ. خوش, خود خوش ہو گیا انہیں. آپ ہی ماتا, آپ ہی پتا, آپ ہی گودن ہارا, سب انہیں چاہے. ہاں, نیا تو جا کے جمتا نہیں. سمجھ لیا؟ ہاں, تمہیں کیا سمجھ لیا, بہت ہی. ارے بہت ہی تو بہت ہی چاہیے.
پہلے ہی سے بہت ہے. خیر کیا بول رہا تھا بھول گئے آپ حضرات؟ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھے تو بھی اچھا ہے. ایک کے پیچھے 90 لاکھ تھے, اب 90 لاکھ کے پیچھے ایک بھی نہیں ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گئے آپ حضرات؟ اللہ والے بنتے ہی جو بن گئی ان کے خدمہ میں آ جاؤ. سبحان اللہ.